جمعیت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے محترم جناب مفتی محمد رفیق سلفی صاحب کو سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ مائک پر تشریف لائے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ محترم جناب مفتی محمد رفیق سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا جم غفیر ہے اور سلام کا جواب کی آواز بھی نہیں آئی، ماشاءاللہ۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما و حدیثا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم الرسل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قال اللہ عز وجل فی موضع آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ طلباء سے ملاقات کر کے یہ عظیم عظیم چہرے دیکھ کر انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، انسان کے رونٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ لوگوں نے کتابیں لکھیں، 100 جلدوں پہ کتابیں لکھیں، اور پھر یہ کہنے لگے کہ ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بولتے رہے، زندگیاں چلی گئیں، کہنے لگے ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا۔ پرچی پائی آئی ابھی تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی، تو ان چند منٹوں میں کیسے حق ادا کر سکتا ہوں؟ چند اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، شاید ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر گفتگو کریں وہ کمال ہے۔ آپ کی ذات بھی کمال، آپ کی صفات بھی کمال، آپ کا اخلاق بھی کمال، آپ کا ہر عمل کمال ہے۔ آپ کے نسب پر گفتگو کی جائے تو وہ بھی کمال کا نسب ہے۔ واصلہ بن اسقا کی روایت صحیح بخاری میں کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ۔ اللہ نے جناب اسماعیل کی اولاد پہ نظر ڈالی تو کنانہ کو خاص کر دیا۔ کنانہ میں کئی قبائل تھے، اللہ نے قریش کو خاص کر دیا۔ قریش میں بھی کئی قبائل تھے، بنو ہاشم کو خاص کر دیا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں بھی کئی لوگ تھے، جناب محمد الرسول اللہ کو خاص کر لیا۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث، ہرقل کا واقعہ لمبا اور طویل واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ میں خطوط لکھے، شاہ ایران کو خط لکھا، شاہ روم کو خط لکھا، بحرین کے والی کو خط لکھا۔ ہرقل تک جب خط پہنچتا ہے، ابو سفیان بن حرب ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کئی سوال کرتے، ان سے ایک سوال یہ بھی تھا، وہ پیغمبر جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا نسب کیسا ہے؟ ماذا تم، اس کی دعوت کیا ہے؟ کیا اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا؟ نسب کے بارے میں کیا کہا؟ ہوا فینا ذو نسب، فاطمہ کے بابا، آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، ہوا فینا ذو نسب، ہم میں سب سے اعلیٰ خاندان کے مالک ہیں۔ یہ سن کر
شاہ روم ہرقل کہتا ہے کذالک تبعث الرسل، ایسے ہی اللہ رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ پوری بات سننے کے بعد کہتا ہے لو وجدتہ لغسلت قدمیہ، اگر میں فاطمہ کے بابا کو پالوں اس کے پاؤں دھو دھو کر پیوں۔ آپ اعلیٰ خاندان کے مالک، اعلیٰ حسب و نسب کے مالک، جو میں نے آیت پڑھی تھی، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ایسا رسول جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کھولیے، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا باپ اللہ رب العزت نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے، سب سے زیادہ توحید کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ تقریباً 9 پارے اللہ کی نعمتوں پر محیط ہے۔ سننے والی بات ہے، 9 پارے اللہ کی نعمتوں پر محیط ہیں، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ جب فاطمہ کے بابا کی باری آئی، جب نبیوں کے سردار کی باری آئی، لقد من اللہ، اللہ نے احسان جتایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو کتابیں دی، انبیاء پر نعمتوں کی برسات کی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ ہاں حضرت آدم کو بھیجا، اس کی توبہ کو قبول کیا، حضرت نوح کو پانی سے بچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچایا، حضرت یعقوب کو 40 سال بعد بیٹا ملوایا، حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا، احسان نہیں جتایا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، احسان نہیں جتایا، حضرت عیسیٰ کو جیل سے بچایا، احسان نہیں جتایا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب نبیوں کے سردار کی باری آئی، جب کائنات کے امام کی باری آئی، لقد من اللہ، اللہ نے احسان جتایا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے انقلاب پیدا کیا ہے، ایسا انقلاب کائنات میں کوئی نہیں لایا جو جناب محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ تہذیبیں بدلیں، ثقافتیں بدلیں۔ آپ نوجوان ہیں، اللہ نے نوجوانی کا خون دیا ہے، اللہ نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ انقلاب لا سکتے ہیں، آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ تغیر لا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ فاطمہ کے بابا کی سیرت پر عمل کریں، فاطمہ کے بابا کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ آپ دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے تھے، جہالت تھی، شرک تھے، قتل و غارت تھی، بدعات کا عروج تھا، اللہ کے نبی نے انقلاب پیدا کیا۔ وہ جو قاتل تھے وہ جان دینے والے بن گئے، وہ جو راہزن تھے وہ رہبر بن گئے، وہ جو بگڑے ہوئے تھے وہ بننے والے بن گئے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کو میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ کی بعثت انقلاب تھی، آپ کی بعثت تغیر تھی، لہذا انقلابی ذہن بنائیے۔ ہم نے معاشرے میں تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں، ان بے حیائیوں کو ختم کرنا ہے، ہم نے دین اسلام کو غالب کرنا ہے، ہم نے قرآن کے نفاذ کے لیے محنت کرنی ہے، ہم نے جد و جہد کرنی ہے، ہم نے صحابہ کا طریقہ اپنانا ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے فاطمہ کے بابا کو دیکھ کر اپنی جانیں دے دیں، جنہوں نے فاطمہ کے بابا کو دیکھ کر قربانیاں دے دیں۔ وہ عروہ ثقفی کا واقعہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان نہیں ہوئے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مذاکرات کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں نے جو محمد رسول اللہ کے ساتھی دیکھے ہیں، اللہ کی قسم نہیں دیکھے۔ اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں، حکم کو پورا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ، کہا میں نے بڑے بڑے ہر جگہ سفیر بن کے گیا ہوں، ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جو محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے تعظیم کرنے والے میں نے نہیں دیکھے۔ عشق مصطفیٰ یہ ہم سب کا ایمان ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ عورت جو اپنے 4 خاندان کے لوگ اجاڑ دیتی ہے، جس کا بیٹا بھی شہید ہوتا ہے، جس کا باپ بھی شہید ہوتا ہے، جس کا بھائی بھی شہید ہوتا ہے، جس کا لخت جگر بھی شہید ہوتا ہے، 4 جنازے اس کے گھر سے اٹھے، کیا کہتی ہے؟
یہ تو بتاؤ کیف نبی، تیرا باپ شہید ہوا، دھچکا لگا، کہتی ہے یہ تو بتاؤ میرا نبی کیسا ہے، بیٹا شہید ہوا، کہا یہ تو بتاؤ کیف نبی، میرے پیغمبر کیسے ہیں، بھائی شہید ہوا، اس عورت کو چین نہیں آتا، کہا مجھے باہر لے چلو، میں اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، آپ پر نظر پڑتی ہے، کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے نظر ڈال کر کہ کل مصیبت بعدک جلل، پیغمبر آپ کو دیکھ کر سارے دکھ بھلا چکا ہوں، سارے پریشانیاں بھلا چکی ہوں۔ یہ تھی میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی کی سیرت پر، آپ کی جان کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، فدا کا ابی و امی، ہم یہ بتا دیں جب یہ نعرہ لگاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے، ہم نے سیرت کو بھی اختیار کرنا ہے۔ آپ رفقا سے مل کر بہت خوشی ہوئی، معاون منتظمین نے جو حکم جاری فرمایا، جو ان کا آرڈر آیا، ان کی تکمیل کے لیے میں پہنچا ہوں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مشن جو آپ نے جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، اس کو جاری اور ساری رکھیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کریں۔ اللہ نے نوجوانوں کا ذکر کیا، یہ جوانی اگر اللہ کی عبادت میں گزر جائے اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی، یہ جوانی اگر دین پہ لگ جائے اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی۔ آج جوان بے خودگیوں میں ہیں، آج جوان فحاشیوں میں ہیں، آج عریانیوں میں ہیں، اللہ کی بغاوت میں۔ آپ جوان اگر اللہ کی عبادت میں لگ جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں، باتیں تو بہت تھی، آنے سے پہلے بھی پرچی دی بھائی نے، پھر کھڑا ہوا پھر بھی پرچی دی، اب تو ساتھ بھی کھڑے ہو گئے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔